وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ وَلَمَّا اور جب ان کہ جاءت آئے رسولنا ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء پریشان ہو گیا، لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، بہم ان فرشتوں کی وجہ سے، وضاق اور دل کے اندر تنگی پیدا ہو گئی، بہم ان کی وجہ سے، ذرعن دل میں، حضرت لوط علیہ السلام کے دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ تنگی پیدا ہو گئی۔ اب تنگی پیدا کیوں ہو گئی؟ کیونکہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، توجہ ہے نا، جب یہ فرشتے تو یہ فرشتے آئے تھے شکل انسانی میں، آئے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی حکمت تھی۔ اس وقت لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ چونکہ شکل انسانی میں آئے تھے تو لوط علیہ السلام نے بھی یہی سمجھ لیا کہ یہ کیا ہیں؟ انسان ہیں، اور بڑے خوبصورت انسان ہیں۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، پریشان اس لیے ہو گئی کہ آپ کو اپنی قوم کی حرکتوں کا علم تھا، کیونکہ باہر سے جب کوئی مہمان آتا تھا تو یہ جو قوم لوط تھی یہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے، ایک تو اس کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، اس کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اس کا ساز و سامان چھین لیتے تھے، انتہائی بد اخلاقی کا سلوک کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، بھئی مہمان ہیں میرے، ہیں بڑے خاص، ہیں بڑے خوبصورت، تے کدھر قوم انہاں نال کوئی برا سلوک نہ کر لوے، مہمان میرے۔ آپ کو یہ فکر لگ گئی، آپ کی پریشانی کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا۔ وہ پریشان اس واسطے نہیں سن ہوئے بھئی مہمان آ گئے تے انہاں روٹی کھوانی پے گی، وہ ساڈے کول تے مسئلہ ہی چلدا ہے نا، گھر کوئی پرانا آ جائے تو اسی پریشان ہو جاندے ہیں بھی پتہ نہیں کس ٹائم جان چھٹے گی۔ جی ہاں جی، وہ کسی کے گھر پرانا آیا نا تے انہیں کوئی 1-2 دن 3 دن سٹے کیتا، تے وہ گڑا میزبان سی وہ تنگ آ گیا، تے وہ میزبان پوچھدا ہے جناب بھئی تسی اجے کنا چر رہنا ہے؟ انہیں کہا جی اسی تے جے کافی دن تواڈے کول رہنا ہے۔ جڑا میزبان سی انہیں کہا میں پھر کون نہیں رہنا، تسی رہو پھر میں کون نہیں رہنا۔ ہمارے ہاں تو قوم پریشان ہو جاتی ہے نا، آج کل ویسے بھی بڑا مہنگائی کا دور ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ یہ نہ سوچ بیٹھیے گا کہ لوط علیہ السلام کو پریشانی یہ ہو گئی تھی کہ مہمان آ گئے ہیں، ان کو کھلاؤں پلاؤں کہاں سے۔ آپ ان کی عزت کے لیے پریشان تھے، ان کی رکھوالی کے لیے، ان کی پاسبانی کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے کہ مہمان ہیں میرے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، آپ اس لیے پریشان تھے۔ تے وہ بھی فرشتے سن، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی علم عطا فرمایا ہے، انہوں نے بھی سمجھ آ گئی بھئی لوط علیہ السلام ہو گئے پریشان، تے پریشان بھی ساڈے وجہ تو ہے بھئی اسی میں انہاں مہماناں دی حفاظت کیویں کراں گا۔ انہاں فرشتیاں نے پھر دسیا، وقالو فرشتوں نے کہا، لا تخف ولا تحزن۔ لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے، تھوڑے سے نہیں، اسی لیے انہوں نے بھی پریشانی دور کرنے کے لیے لفظ ایک نہیں بولا، 2 لفظ بولے، ایک تو کہا لا تخف اور دوسرا کہا ولا تحزن۔ اے لوط علیہ السلام ڈرو بھی نہ تے غمگین بھی نہ ہوو۔ تسی سبحان اللہ تے کہہ دیو نا، ڈرو بھی نہ، خوف زدہ بھی نہ ہوو تے غم زدہ بھی نہ ہوو، نہ خوف زدہ ہوو تے نہ غم زدہ ہوو، ریلیکس ہو جاؤ، سوکھے سا لو، اوکھے سا نہ لو۔ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ۔ او گل جڑی فرشتیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دسی، وہی گل اتھے ہن لوط علیہ السلام نو بھی دس رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اِنَّا مُنَجُّوكَ، ہم آپ کو نجات دیں گے۔ اے جڑے بیلی شروع تو بیٹھے ہوئے ہو او سبحان اللہ کہہ دیو، ہم اے ان گل تفصیل نال سمجھان تو میں رہا، ٹائم تھوڑا رہ گیا، ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم آپ کو، فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اللہ بچا لے گا، یہ نہیں کہا، حالانکہ فرشتوں کا یہ عقیدہ تھا اور یہ عقیدہ ہے کہ بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، مگر فرشتوں نے بچانے کی نسبت
اللہ کے اذن کے ساتھ اپنی طرف کی، اور اس میں شرک بھی نہ ہوا، اس میں کوئی شرک نہیں ہوا۔ فرشتے شرک سے کیا ہیں؟ فرشتے شرک سے پاک ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو نجات دیں گے، ہم آپ کو بچا لیں گے، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے پورے گھر پوری آل کو، تمام گھر والوں کو، پوری فیملی کو، پورے خاندان کو، اور آپ کے تمام پیروکاروں کو۔ اہلکا کا مطلب یہ بھی بن گیا نا، آپ کے تمام پیروکاروں کو، جو جو آپ کے رستے پر ہے، جو جو آپ کے طریقے پر ہے، ہم آپ کو بھی بچائیں گے، ہم اسے بھی بچائیں گے۔ اکنو وسی کو نہیں چھڑنا، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی، کانت من الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی کہ وہ قوم کا ساتھ دے رہی ہے، وہ آپ کا ساتھ۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب۔ اب وہ عذاب کی نسبت پھر اپنی طرف کر رہے ہیں۔ انا، بے شک ہم، منزلون، اتارنے والے ہیں، علی پر، اہلی، رہنے والے، ہذہ القریہ، اس بستی کے، کیا نازل کرنے والے ہیں؟ رجزن۔ رجزن کا معنی کیا ہے جی؟ عذاب۔ کہاں سے نازل کرنے والے ہیں؟ من السماء، آسمان سے۔ کیوں نازل کرنے والے ہیں؟ وجہ کیا؟ بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ اس شہر کے رہنے والے کیا کرتے ہیں؟ فسق، نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے ہم اس بستی کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا پوری بستی کو، یہ کوئی 3-4 بستیاں تھیں، 3-4 علاقے تھے، ان علاقوں کو فرشتے نے اپنے پر کے اوپر اٹھایا، ایسے آسمان کے بالکل قریب لے جا کر وہاں سے اوندھا کیا، الٹا کیا، اور وہاں سے نیچے زمین پر زور سے دے مارا۔ جی اب آپ غور فرمائیں کہ اگر اتنی بلندی پر لے جا کر کسی زندہ انسان کو نیچے زمین پر گرایا جائے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا غور فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم کے بخیے ادھیڑ دیے گئے، ان کی تمام تر ہڈیاں توڑ دی گئی، مکمل طور پر انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اتنے شدید عذاب کے باوجود، یہ ایک ہی قوم ہے جس کے اوپر یہ عذاب آیا کہ پوری قوم کو پر کے اوپر اٹھا کر، فرشتے نے اپنے پر کے اوپر اٹھایا، اوپر لے جا کر پھر نیچے زمین پر دے مارا۔ اگلا کام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا جلال، میں لفظ غصہ استعمال نہیں کر رہا، لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں؟ جلال، اللہ کا غضب، کیونکہ غصہ ایک حرام چیز ہے، اللہ غصے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا بھی حرام ہے، ایک حرام چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے کی جا سکتی ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کا جلال کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا قہر، یعنی اتنا شدید عذاب دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا، غضب ختم نہیں ہوا، حالانکہ انہیں مار دیا گیا، وہ مر گئے۔ اتنی بلندی سے جس قوم کو نیچے زمین پر دے مارا گیا ہوگا، ان کے پیچھے پلے کیا رہ گیا ہوگا؟ تباہ و برباد کر دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے، ان کے اندر سے زندگی کی رمق مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ مگر اس کے باوجود اس رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابھی ان کے اوپر عذاب کا ایک مرحلہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی مردہ لاشوں کے اوپر آسمان سے پتھر برساؤ، آسمان سے ان کے اوپر پتھر برساؤ، پتھروں کی بارش کرو۔ تو اس مردہ قوم کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ اب یہ جو عذاب ہے، یہ عذاب کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ وہ کام کرتے تھے بے حیائی کے، مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، بے حیائی کا کام آپ کہہ لیں۔ اس بے حیائی کے اوپر وہ رب اتنا ناراض ہوا ہے، اتنا ناراض ہوا ہے۔ ایک تو لوط علیہ السلام پیغمبر آئے، انہوں نے آ کر قوم کو نصیحت کی، اس عمل سے روکنے کی کوشش کی، وہ نہ روکے تو اللہ پاک نے ان کے اوپر پھر یہ عذاب مسلط کیا۔ آج اگر آپ حضرات غور فرمائیں، ہمارے اندر وہ کون سا گناہ باقی رہ گیا ہے جو پچھلی قوموں نے
پچھلی قوموں نے کیا ہو اور ہم نے نہ کیا ہو. پچھلی قومیں ایک ہی گناہ کرتی تھی عذاب آ جاتا تھا. پچھلی قومیں ایک عذاب, ہر قوم نے کوئی ایک گناہ کیا عذاب آ گیا. یہ آگے بیان آ رہا ہے, اب چونکہ وقت نہیں ہے تو اس لیے میں اس بات کو صرف ایک پیغام کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا. آگے کئی اور قوموں کا ذکر کر کے نا اللہ پاک نے آگے 4 بڑے بڑے عذابات کا ذکر کیا ہے. ایک عذاب ہے آسمان سے پتھروں کی بارش, جس کا ذکر آپ نے ابھی سن لیا. پتھراؤ, آسمان سے پتھراؤ کیا گیا, آسمان سے پتھر برسائے گئے, ایک عذاب. دوسرا عذاب چنگھاڑ, خوفناک قسم کی آواز, یہ دوسرا عذاب ہے. تیسرا عذاب ہے زمین کے اندر دھنسانے کا, اور چوتھا عذاب ہے پانی کے اندر غرق کرنے کا. یہ 4 بڑے بڑے عذابات اللہ کریم نے آگے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 کے اندر بیان فرمائے ہیں. 4 بڑے بڑے عذابات. ایک دفعہ اگر آپ بھی ذہن نشین فرما لیں, قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عذاب سے بچائے. ایسی آیتیں پڑھ کے سن کے ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ تعالی ہمیں عذاب سے بچا. ایک تو دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر پیدا ہونا چاہیے, ایسی آیتیں سن کے ایک ڈر پیدا ہونا چاہیے. دوسرا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے. تیسرا عزم کرنا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ میں گناہوں سے باز آتا ہوں, اگر کوئی گناہ کر بھی رہا ہوں تو اس گناہ کو چھوڑتا ہوں, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, تیری طرف پلٹتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ آنسو آ سکے. آنسو نہ بھی آئیں تو کم سے کم دل رو رہا ہونا چاہیے. تو 4 میں نے کون کون سے عذاب بیان کیے ہیں جی؟ اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 پتھراؤ, نمبر 2 چنگھاڑ خوفناک آواز, نمبر 3 زمین کے اندر دھنسانا, اور نمبر 4 پانی کے اندر ڈبونا, غرق کرنا. یہ چاروں جو عذابات ہیں یہ کس کس قوم پر کیے گئے؟ پتھراؤ کیا گیا قوم لوط پر. چنگھاڑ کی جو خوفناک آواز ہے یہ آواز سنائی گئی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو, جس قوم کا نام ہے قوم سمود. قوم سمود کو یہ آواز سنائی گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس اونٹنی کی بے ادبی اور توہین کی تھی, اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی. تیسرا عذاب زمین کے اندر دھنسائے جانے کا. یہ عذاب کس قوم پر آیا؟ قارون پر آیا, قارون کے ماننے والوں پر آیا, اور اس نے صرف ایک ہی گناہ کیا تھا, ایک ہی گناہ. یہ قوم لوط کا ایک ہی گناہ تھا جو بتا چکا ہوں, بنیادی جو بہت بڑا ان کا گناہ تھا, مرد کے ساتھ بدفعلی. اور اسی طرح اگر یہ آپ لے لیں قوم سمود کو, تو قوم سمود نے ایک ہی گناہ کیا تھا. بھلا کیا کیا تھا؟ اللہ کی اونٹنی کی بے ادبی کر دی تھی. اور تیسری قوم جس کا نام لے رہا ہوں میں, قوم قارون. قارون نے بھی ایک ہی گناہ کیا تھا, اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بس. باقی قارون جو ہے وہ تورات کا بہت بڑا قاری تھا, تورات کا بہت بڑا قاری. اتنے خوبصورت لہجے میں یہ تورات پڑھتا تھا کہ اس سے زیادہ تورات کسی کو اور اچھے انداز میں پڑھنا نہیں آتی تھی, اتنی اسے مہارت تھی تورات پڑھنے پر. لیکن دیکھ لیں قارون خود بھی زمین کے اندر دھنسایا گیا اور اس کے ماننے والے بھی زمین کے اندر دھنسائے گئے. چوتھا عذاب آپ کو پتہ ہے, پانی کے اندر جس قوم کو غرق کیا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی. نوح علیہ السلام کی قوم, جن کو نہیں, نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی یہی عذاب آیا ہے نا. ہاں, وہ صرف ایک عذاب تھا اس کا, فرعون کا. ہاں, فرعون کو پانی میں اور فرعون کے ماننے والوں کو بھی دریا میں غرق کیا گیا. دریا میں وہ ایک الگ قسم کا عذاب ہے, وہ صرف دریا میں انہیں غرق کیا گیا. میں جس قوم کی بات کر رہا ہوں قوم نوح, کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا نا. قوم نوح, زمین سے بھی پانی اگلا, آسمان نے بھی پانی برسایا اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا. یہ عراق کا علاقہ تھا, کوہ ارارات وہاں کا علاقہ تھا جس پر یہ عذاب آیا تھا, پانی کا عذاب. تو اسپیشلی عذاب تھا نا, مطلب خاص ایک عذاب کی شکل تھی کہ ہر طرف سے پانی آیا اور پانی نے ان کو ڈبو دیا. تو یہ بیان میں اس لیے کر رہا تھا کہ آج ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگنی چاہیے. ایک آخری جملہ بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی لاڈلی قوم نہیں ہے, کوئی چہیتی قوم نہیں ہے.
یہ کہنا کہ فلاں قوم اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم ہے، وہ گناہوں سے وہ گناہ کرتی بھی رہے تو اللہ اس کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا، ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو کچھ وقت کے لیے ٹال دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے، اسے پینڈنگ میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل۔ تو ڈھیل سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اسی تے اللہ تعالیٰ دے بڑے چہیتے ہاں، اسی تے اللہ تعالیٰ دے بڑے لاڈلے ہاں، ساڈے تے کدے عذاب آنا ہی نہیں۔ یہ سوچ بڑی گمراہی کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔